الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، پس ہمارے گناہ معاف فرمائیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے، جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سحری کے وقت استغفار کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے اوصاف بیان فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر، آپ کی کتاب پر اور آپ کے رسول پر ایمان لائے۔ ہمارے اس ایمان کے باعث جو آپ کی ذات پر اور آپ کی شریعت پر ہے، آپ ہماری تقصیروں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیے اور ہمیں جہنم کے عذابوں سے نجات دیجیے۔ یہ متقی لوگ اطاعت الہی بجا لاتے ہیں اور حرام چیزوں سے الگ رہتے ہیں، صبر و سحار سے کام لیتے ہیں اور اپنے ایمان کے دعوے میں بھی سچے ہیں۔ کل اعمال خیر بجا لاتے ہیں، خواہ وہ ان کے نفس پر بھاری پڑیں، اطاعت اور خشوع و خضوع والے ہیں، اپنے مال اللہ تعالیٰ کی ہر راہ میں جہاں جہاں حکم ہے خرچ کرتے ہیں، صلہ رحمی میں، رشتہ داری کو باقی رکھنے میں، برائیوں کے روکنے، آپس میں ہمدردی اور خیر خواہی کرنے میں، حاجت مندوں، مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ احسان کرنے میں، سخاوت کے کام لیتے ہیں اور سحری کے وقت پچھلی رات کو اٹھ اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت استغفار فضیلت والا ہے، یعنی رات کے آخری حصے میں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے جو فرمایا تھا کہ سوف استغفر لکم ربی، کہ اے میرے بچوں، میں ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، اس سے مراد بھی سحری کا وقت ہے۔ اپنی اولاد سے فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث میں جو بہت سے صحابیوں سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آخری تہائی رات باقی رہتے ہوئے آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی سائل ہے جسے میں دوں، کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی استغفار یعنی بخشش چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخشوں۔ یہ روایت صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد کی ہے۔ حافظ ابو الحسن دارقطنی رحمہ اللہ نے تو اس مسئلے پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور اس میں اس حدیث کی تمام سندوں کو اور اس کے کل الفاظ کو وارد کیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات اور درمیانی اور آخری رات میں وطر پڑھا ہے۔ سب سے آخری وقت رسول اللہ کے وطر پڑھنے کا سحری تک تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رات کو تہجد پڑھتے رہتے اور اپنے غلام نافع رحمہ اللہ سے پوچھتے کیا سحری ہو گئی؟ جب وہ کہتے ہاں تو پھر آپ صبح صادق کے نکلنے تک دعا اور استغفار میں مشغول رہتے۔ حاطب فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت میں نے سنا کہ کوئی شخص مسجد سے کسی گوشے میں کہہ رہا ہے، اے اللہ، آپ نے مجھے حکم کیا، میں بجا لایا، یہ سحری کا وقت ہے، مجھے بخش دیجئے۔ میں نے دیکھا تو وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم کیا جاتا تھا کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں تو سحری کے آخری وقت 70 مرتبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی خود دیتے ہیں
کہ ان کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو غالب اور حکمت والے ہیں، ان کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین حکم برداری ہی ہے۔ اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے۔ اللہ کی آیات کے ساتھ جو بھی کفر کرے، بس اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے اے نبی جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا منہ مطیع کر دیا، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر اے نبی صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صرف دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ خود شہادت یعنی گواہی دیتے ہیں، بس اللہ کی شہادت کافی ہے۔ وہ سب سے زیادہ سچے شاہد ہے، سب سے زیادہ سچی بات اللہ ہی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق اللہ کی غلام ہے اور اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اللہ ہی کی محتاج ہے۔ وہ سب سے بے نیاز ہے، الوہیت میں اللہ ہونے میں وہ یکتا اور لا شریک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کیے جانے کے لائق نہیں، جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، یعنی لیکن اللہ تعالیٰ بذریعے اس کتاب کے جو آپ کی طرف اے نبی اپنے علم سے اتار رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شہادت یعنی گواہی کافی ہوتی ہے۔ پھر اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی اور علماء کی گواہی کو ملا رہے ہیں۔ یہاں سے علماء کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے، بلکہ خصوصیت قائمن کا نصب حال ہونے کی وجہ سے ہے۔ وہ اللہ ہر وقت اور ہر حال میں ایسے ہی ہیں۔ پھر تأکیداً دوبارہ ارشاد ہوتا ہے کہ معبود حقیقی صرف وہی اللہ ہے۔ وہ غالب ہیں، عظمت اور کبریائی والی اللہ کی بارگاہ ہے۔ وہ اپنے اقوال، افعال، شریعت، قدرت اور تقدیر میں حکمتوں والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ صرف اسلام ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ اسلام ہر زمانے کے پیغمبر کی وحی کی تابعداری کا نام ہے، اور سب سے آخر اور سب رسولوں کو ختم کرنے والے یعنی سب سے اخیر میں آنے والے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی نبوت کے بعد سب راستے بند ہو گئے۔ اب جو شخص آپ کی شریعت کے سوا کسی چیز پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دیندار نہیں، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی جو شخص اسلام کے سوا اور دین کی تلاش کرے وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اس آیت میں دین کا انحصار صرف اسلام میں کر دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرات میں شہید اللہ انہو ہے اور ان الاسلام ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ خود اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے اور اللہ کے فرشتوں کی اور ذی علم انسانوں کی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے والا دین صرف اسلام ہی ہے۔ جمہور کی قرات میں انا زیر کے ساتھ ہے، اور معنی کے لحاظ سے دونوں ہی ٹھیک ہیں، لیکن جمہور کا قول زیادہ ظاہر ہے، واللہ اعلم۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگلی کتاب والوں نے اپنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے آ جانے اور ربانی کتابیں اترنے کے بعد اختلاف کیا، اور اس کی وجہ صرف آپس کا بغض و عناد تھا کہ یہ جو کہتا ہے میں اس کے خلاف کہوں، گو وہ حق ہی کہتا ہو۔ پھر ارشاد ہے کہ جب اللہ کی آیات اتر چکی، اب جو ان کا انکار کرے، انہیں نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اس کی اس تکذیب کا بہت جلد حساب لیں گے، اور کتاب اللہ کی مخالفت کی وجہ سے اسے سخت عذاب کریں گے اور اسے اس کی شرارت کا لطف چکھا دیں گے۔ پھر فرمایا اگر یہ لوگ آپ سے توحید باری میں جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص اللہ ہی کی عبادت کروں گا، جس کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اللہ جیسا کوئی ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے نہ بیوی، اور جو بھی میرے امتی ہیں میرے دین پر ہیں۔ ان سب کا قول بھی یہی ہے، جیسے اور جگہ فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یعنی میری راہ یہی ہے، میں خوب سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں، میں بھی اور میرے تابع دار بھی یہی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر اللہ حکم دیتے ہیں کہ اے نبی یہود و نصارہ سے جن کے ہاتھوں میں کتاب اللہ ہے اور مشرکین سے جو ان پڑھ ہیں کہہ دیجئے
کہ تم سب کی ہدایت اسلام میں ہی ہے، اور اگر یہ نہ مانے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنا فرض تبلیغ ادا کر چکے، اللہ تعالیٰ خود ان سے سمجھ لیں گے۔ ان سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، وہ جسے چاہیں راہ راست دکھائے، جسے چاہیں گمراہ کر دیں۔ اپنی حکمت کو وہی خوب جانتے ہیں۔ اللہ کی حجت تو پوری ہو کر رہتی ہے، اللہ کی اپنے بندوں پر نظر ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ مستحق ہدایت کون ہے اور کون مستحق ضلالت ہے، اللہ سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا۔ یہ اور ان جیسی آیات میں صاف صراحت ہے اس امر پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ کے نبی بن کر آئے ہیں، اور خود آپ کے دین کے احکام اس پر دلالت کرتے ہیں، اور کتاب و سنت میں بہت سی آیتیں اور احادیث اس مضمون کی ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اور آیت میں ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی بابرکت ہے وہ اللہ جنہوں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام دنیا والوں کے لیے تنبیہ کرنے والے بن جائیں۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں کئی واقعات سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب و عجم کے اور ادھر ادھر کے تمام بادشاہوں کو اور دوسرے لوگوں کو خطوط بھجوائے جن میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی، خواہ وہ عرب ہوں، عجم ہوں، اہل کتاب ہوں یا اور مذہب والے ہوں، اور اس طرح رسول اللہ نے فرض تبلیغ کو تمام و کمال تک پہنچا دیا۔ مسند عبد الرزاق میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جس کسی کے کان میں میری نبوت کی آواز پہنچے اور وہ میری لائی ہوئی چیز پر ایمان نہ لائے، یعنی قرآن و سنت پر، خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی، اور اسی بے ایمانی کی حالت میں مر جائے تو قطعاً جہنمی ہوگا۔ مسلم شریف میں یہ بھی حدیث مروی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ میں ہر ایک سرخ و سیاہ کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا رہا، مگر میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مسند احمد میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی لڑکا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتا تھا اور جوتیاں لا کر رکھ دیتا تھا، وہ بیمار پڑ گیا۔ رسول اللہ اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت اس کا باپ بھی اس کے سراہنے بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے اس بچے سے فرمایا، اے فلاں، لا الہ الا اللہ کہہ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور باپ کو خاموش دیکھ کر خود بھی چپ سا ہو گیا۔ رسول اللہ نے دوبارہ یہی فرمایا۔ اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا ابو القاسم کی بات مان لے، یعنی اس لڑکے کی یہودی باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی کنیت سے مخاطب کر کے یہ بات اس بچے سے کہی۔ پس اس بچے نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ فرماتے ہوئے اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جنہوں نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا لیا ہے۔ اسے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ ان کے سوا اور بھی بہت سی صحیح احادیث اور قرآن کریم کی آیات ہیں۔